بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدنی علما. تو الحمدللہ ہم جو ہے دوبارہ ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو آواز آ رہی ہے بھائی آپ لوگوں کو؟ ہلو. جی سر. اچھا اوکے. جی سر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلے جلدی سے پڑھتے ہیں, ہم آگے بڑھتے بات. دیکھیے گا آج جو ہے نا ہم یہ ہمارا جو ہے لیسن نمبر 2 چل رہا تھا اور لیسن پڑھ لیا تھا اور الحمدللہ اس کی پریکٹس بھی اچھی خاصی کی تھی ہم نے. اور جو ہے آج تمارین کو دیکھتے ہم. تو تمرین نمبر 1 ہے کہ عجب علی الاسئلۃ الآتیہ, نیچے جو کوشچن ہے ان کے جواب دیجیے. تو من این ہشام, ہشام کہاں سے ہے, ہشام کا تعلق کہاں سے ہے, جواب کیسے دیں گے ہم اس کا. من این ہشام, چیک کیجیے گا ہشام کہاں کا رہنے والا ہے. من این ہشام, هو من الولايات المتحدة. جی ہشام هو من الولايات المتحدة. متحدہ, جی بالکل صحیح ہے. ہوا من ویری گڈ, ہوا من الولایات المتحدہ. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ من ای مدینۃ ہوا, هو من نيويورك. اور کوئی جواب دے. من ای مدینۃ ہوا, من ای مدینۃ, من ای مدینۃ ہوا. ہشام کون سے شہر کا رہنے والا ہے, ولایات متحدہ کے اندر کون سی سٹی میں رہتا ہے وہ. من ای مدینہ ہوا, من ای مدینۃ ہوا. یاد ہے کہ آپ کو دیکھیے اس میں لیسن میں کس شہر سے رہنے والا ہے, کس شہر کا رہنے والا ہے, کس سٹی سے تعلق ہے. نیویارک. اور کوئی بتائے. اچھا نیو یارک میں کا رہنے والا ہے وہ. جی جی ہشام کریکٹ, ہوا من نیو یارک. ہم جواب دیں گے اس کا ہوا من نیو یارک. ملا یہ مدینہ ہوا, هو من نيويورك. ہوا من نیو یارک. ویری گڈ. تو ہم پہ جواب بھی دینا آنا چاہیے. دھیرے دھیرے ہمت, جب ہم جو ہے نا زبان کھولیں گے اپنی تو ہماری ہمت بڑھتی ہے. اور ہماری سارا کھیل جو ہے نا پریکٹس کا ہے. لینگویج جو ہے سارا کھیل پریکٹس کا ہے نا. رول ریگولیشن جو ہے نا وہ تو خود بخود یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کا ٹینشن نہیں لیجیے آپ لوگ, گرامر کا ٹینشن مت لیجیے آپ لوگ. گرامر جو ہے نا انشاءاللہ خود بخود آئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ساری چیز جو ہے نا سارا کھیل عربک لینگویج میں ہو یا انگلش لینگویج میں ہو پریکٹس کا ہوتا ہے. جتنی زیادہ ہم پریکٹس کریں گے بولنے کی لکھنے کی, بولنے کی لکھنے کی, گرامر آپ کے ساتھ میں پیچھے پیچھے خود بخود آئے گا. آپ گرامر کے پیچھے نہیں جانا ہے, پریشان نہیں ہونا ہے آپ لوگوں نے. گرامر کے بارے میں آپ لوگ فکر نہیں کریں زیادہ. گرامر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, گرامر نہیں, پریشان نہیں ہو انشاءاللہ. اچھے سب جو ہے نا سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ. اچھا میرا یہ ہوا من نیو یارک. کم مختل لہو, کم مختل له ثلاث أخوات. لہو ثلاث اخوات. جی جی ان لی ثلاث اخوات. ویری گڈ. تو لہو ثلاث اخوات, کیا جواب دیں گے ہم اس کا. لہو له ثلاث أخوات. ویری گڈ. ایسے سارے جو ہے نا سارے سسٹر سارے بھائی ہمارے جو ہے نا غور سے تھوڑا سا آدھا گھنٹے. ہوگا نا. نہیں جی نہیں جی, جب ہم نے یہ بک 1 کے اندر پڑھا ہوا ہے, جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اگر وہ مؤنث ہے تو جو کاؤنٹنگ ہے جو نمبر ہے اس کو اس کے اپوزٹ لائیں گے. دوبارہ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, دوبارہ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے ہم کسی چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی چیز کو گنتے ہیں ہم. اس کے بعد جو ہے نا وہ جو نمبر استعمال کر رہے ہیں 1 2 3 4 5, یہ جو ہے نا اس کو عدد کہتے ہیں ہم. ہاں جی, اس کو کیا کہتے ہیں ہم, کیا کہتے ہیں, عدد کہتے ہیں. عدد کہتے ہیں. ہاں جی انم آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. یہ شیخ. ہاں تو یہ دیکھیے گا تو عدد ہمیشہ اپوزٹ ہوگا. ایک سے ہم نے رول پڑھا ہوا ہے بک 1 کے اندر, دوبارہ ذہن میں رکھیے گا. 3 سے لے کر 10 تک, 3 سے لے کر 10 تک ہے نا, ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک, 3 سے لے کر 10 تک رول یہ ہے کہ عدد اور معدود ایک دوسرے کے اپوزٹ رہیں گے. ہاں جی کیا کہا میں نے, عدد اور معدود ایک دوسرے کے اپوزٹ رہیں گے. کہاں سے لے کر کہاں تک ہے یہ رول,
3 से 10 3 से लेकर 10 तक जो है ना ये रूल चलेगा कि अदद और मादूद जब मैं कह रहा हूँ तो आपको ध्यान में आ रही कि बात कौन सा किसको मैं अदद कह रहा हूँ और किसको मैं मादूद कह रहा हूँ। सलात अखवात के अंदर अदद कौन है, मादूद कौन है? तलाफ़ा अदद है, हाँ जी। और मादूद अख़वात मादूद है। हाँ जी। तो जो नंबर होता है उसको आदत कहते हैं हम, जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? अदद अदद कहते हैं। और नंबर के बाद यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या नंबर है? अदद है ये। और इसके जो चीज गिन रहे हैं हम, 3 भाई 3 बहन, 4 भाई 4 बहन, 4 पेन 4 किताबें 5 किताब, ऐसा जो भी है जिसको गिन रहे हैं हम उसको मादूद कहते हैं। तो अदद और मादूद एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं 3 से लेकर 10 तक। तो देखिएगा सलास अखवात के अंदर अखवात मुदक्कर हैं मोहनस अनम मुअन्नस मोहन्नस है, तो अदद क्या लाएंगे फिर हम उसका अपोजिट? अदद क्या लाएंगे हम उसका? अदद क्या लाएंगे हम उसका अपोजिट? जी मुदक्कर इस्तेमाल करेंगे तो हम सलासू कहेंगे, हम सलासतू नहीं कहेंगे, हम सलासू कहेंगे, हम सलासतू नहीं कहेंगे। बात समझ आ गई कि बाबा आपको? जी सर। वेरी गुड, चलो इंशाल्लाह अब इसको ध्यान में रखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं और भी। अच्छा, नंबर 2 की एक्सरसाइज अलामा, ये जो है ना ट्रू और फॉल्स करना है। इसमें ये कह रहे हैं कि ये ना ट्रू का निशान लगाना है और फॉल्स का निशान लगाना है नीचे के सेंटेंस में। तो सीधा जो है ना हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 का सेंटेंस है कि हिशामुन मिन वॉशिंगटन, हिशाम मिन वॉशिंगटन, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये आप फॉल्स है। वेरी गुड, वेरी गुड, जी सही है, ये फॉल्स है ये तो, ठीक है। नंबर 2 के अंदर है अखवातुहु मुस्लिमातुन, अखवातु मुस्लिम, ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू ट्रू है। लेसन के अंदर क्या बताया हमको? हाँ, हुन्ना मुस्लिमात, जी हुन्ना मुस्लिमात, जी वेरी गुड। नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है कि बनातुहु लसना बे मुतज़व्विजातिन, बनातुहु लसना मुतज़व्विजातिन, तो ये बात सही है। हाँ जी, हाँ जी। सही है ये। अनम आप बताओ मुझे, बनातुहु लसना बे मुतज़व्विजातिन इसका मतलब समझ आ रहा है कि आप लोगों को इस जुमले का? बनातुहु लसना बे मुतज़व्विजातिन, हिशाम की जो बेटियां हैं वो शादीशुदा नहीं है, हिशाम की जो बेटियां हैं वो शादीशुदा नहीं हैं। तो ये बात सही है? प्राइमरी स्कूल में है। हाँ, लेकिन वो शादीशुदा है क्या? नहीं ना। नहीं, लसना बे मुतज़व्विजातिन तो ट्रू है ये। तो ये जुमला क्या है फिर? ये नंबर 3 का जो जुमला है क्या, ये ट्रू है ये, ठीक है। लसनबी हुन्ना लसनबी मुतज़व्विजातिन, वेरी गुड। नंबर 4 का है जुमला कि अबनाउहु तुल्लाबुन, अबनाउहु तुल्लाबुन, उसके जो बेटे स्टूडेंट है, तो ये बात दुरुस्त है कि अबनाउ? फॉल्स है। वो अच्छा, इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या अबनाउ मुतज़व्विजात, अबनाउ तुल्लाबुन, अबनाउ तुल्लाबुन ला हुम लैसु बितुल्लाबिन, जी हुम लैसु बितुल्लाबिन। तो वेरी गुड, ये फॉल्स है। ये अबनाहु तुल्लाबुन क्या है? ये इसको अपनी किताब में निशान लगाइएगा पेन से, पेंसिल से। नंबर 5 का जुमला उम्मुहु लैसत बिमुस्लिमतिन, उम्मुहु लैसत बिमुस्लिमतिन, ये हिशाम की जो अम्मी है वो मुसलमान नहीं है, तो ये बात ट्रू है कि ये ट्रू हाँ जी। लेसन में क्या लिखा हुआ है? ट्रू है कि ये कहाँ लिखा हुआ है? ये उम्मु का मुस्लिम ही लैसत बिमुस्लिमतिन है ना, तो लैसत, वेरी गुड, उम्मुहु लैसत बिमुस्लिमतिन, उसकी अम्मी जो है ना मुस्लिम नहीं है, तो ये बात ट्रू है, वेरी गुड। आखिरी जुमला है हमारा कि अबूहु मुस्लिमुन, अबूहु मुस्लिमुन, तो वो ये बात सही है कि? हाँ, फॉल्स फॉल्स है ये, जी। अबूहु मुस्लिमुन, उसके वालिद साहब मुसलमान है, तो ये फॉल्स है ये, उसके वालिद साहब भी मुसलमान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके वालिद साहब भी मुसलमान नहीं है और उसकी अम्मी भी जो है ना मुसलमान नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है ना इसको ये कर दिया। देखिएगा अब हम जो है ना नंबर 3 पर चलते हैं। तअम्मल मायली, नीचे जो जुमले हैं उन पर गौर कीजिए। तअम्मल का मतलब होता है गौर कीजिए। तअम्मल का मतलब क्या होता है? गौर कीजिए। गौर कीजिए। देखिए गौर करते हैं हम। पहला जुमला है हामिदुन तालिबुन, हामिदुन तालिबुन, लेकिन उसके सामने एक जुमला लिखा हुआ है हामिदुन लैसा बितालिबिन। तो हामिदुन तालिबुन, हामिद एक स्टूडेंट है, लेकिन हामिदुन लैसा बितालिबिन, हामिद स्टूडेंट नहीं है। तो देखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस
पढ़ाएंगे। अब आप वो कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, तो म्यूट कीजिएगा उधर से। तो हामिदुन तालिबुन ये जो है ना ये पॉजिटिव सेंटेंस, हामिदुन तालिबुन जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव अगर मैंने जो कहा हाँ है जो भी आए और जो कारोबार में नहीं मतलब वही अदनान भाई म्यूट कर दीजिएगा, इधर से थोड़ा सा वो हो रहा है। हामिदुन तालिबुन ये पॉजिटिव जुमला है, तो इसका नेगेटिव बना रहे हैं हामिदुन लैसा बितालिबिन। हामिदुन लैसा बितालिबिन, हामिद स्टूडेंट नहीं है। तो ये जो है ना ये हमने प्रैक्टिस की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मर्द नेगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे ना, तो एक और दो और जो है ना जमा वाहिद और जमा मुदक्कर और मुअन्नस का ख्याल रखेंगे हम, इतना ही है ना। तो ये याद रखना चाहिए, हामिदुन लैसा, हामिदुन लैसा बे तालिबिन। अच्छा जी, अतुल्लाबु सिगारुन, हम इसकी इंशाल्लाह आने अभी फिर दोबारा प्रैक्टिस करने वाले आगे और इंशाल्लाह। अतुल्लाबु सिगारुन, अतुल्लाबु सिगारुन, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, मनफी जुमला कैसे बनेगा? अतुल्लाबु लैसु, लैस अतुल्लाब चूंकि जमा है, अतुल्लाब चूंकि जमा है, तो इसका जो है ना इसके लिए लैसाब की शक्ल बदल कर हम लैसु कर देंगे, तो हम कहेंगे लैसु बिस्सिगारिन, है ना। आमिनतु तबीबतुन, आमिनतु तबीबतुन, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा? आमिनतु लैसत बित्वबीबतिन, तबीबतिन, चूंकि आमिना जो है ना मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस है, तो लैसत कहेंगे हम, है ना, लैसत बेतबीबतिन। ये बात क्लियर है, हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अल्फतयातु मुतज़व्विजातुन, लड़कियां जो है ना नौजवान लड़कियां शादीशुदा हैं, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा अल्फतयातु लसना, है ना, अल्फतयातु लसना बे मुतज़व्विजातिन, है ना। तो जो है ना हमने प्रैक्टिस में इसको समझाया था लैसत और लसना का फर्क इस्तेमाल करके, ठीक है। अंत कबीरुन, अंत कबीरुन, लेकिन आप बड़े नहीं हो, तो अंत लस्ता, अंत लस्ता बिकबीर, क्या कहेंगे हम? अंत लस्ता, अंत के साथ लस्ता लगाएंगे हम, अंत के साथ क्या लगाएंगे हम? लस्ता। देखिए लैसा की शक्लें बदल रही हैं, वो याद रखना है हमें सिर्फ, लैसा की मुख्तलिफ शक्लें बदलेंगी, तो वो शक्लें याद रखनी है वो। लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं हो आप लोग, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जब प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो चुकी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अंतुम जुदुदुन, आप लोग नए हैं, तो इसका नेगेटिव बनेगा अंतुम लस्तुम, अंतुम, अंतुम के साथ क्या लगेगा? लस्तुम, लस्तुम लस्तुम बेजुदुदिन, हमेशा बा लगेगा इसके साथ में, लैसा के बेजुदुदिन बा लगेगा, तो लस्तुम बेजुदुदिन। अच्छा, अंति फकीरतुन, तो इसका नेगेटिव बनेगा अंति लस्ति बेफकीर, अंति लस्ती लस्ति बेफकीरतिन, बेफकीरतिन, वेरी गुड। अंतुन मुजतहिदातुन, आप लोग मेहनती हैं, है ना, तो अंतुन्ना इसका जो है ना नेगेटिव बनेगा अंतुन्ना लस्तुन्ना, अंतुन्ना के साथ क्या लगेगा? लस्तुना लस्तुन्ना मुजतहिदात, लस्तुन्ना। ये शुरू में ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, अनकरीब एक टाइम आने वाला है अनकरीब, के जो है ना आपको बिल्कुल जो है ना आपकी जुबान पे चढ़ चुका होगा इंशाल्लाह ये सब सारा कुछ इंशाल्लाह। शुरू में मुश्किल लग रहा होगा आपको, आप लोगों को मुश्किल लग रहा है कि फिर वक्त, ये बताइएगा मुझे। थोड़ा 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 कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इतना कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है ना ये सारा कुछ आप लोगों के दिमाग में इंशाल्लाह ऐसे फिट हो जाएगा कि जो है ना आप खट खट बोलेंगे, आप जब मैं बोलूँगा तो आप जो है ना पूछूंगा, आप फौरन फौरन बोलने लगेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो अब जो है ना बुक 1 के अंदर कहीं से भी पूछे तो आप फटाफट बता देंगे इंशाल्लाह। जो एक ज़माना था कि बुक 1 शुरू की थी तो मुश्किल लग रही थी, वो है कि नहीं, ऐसे ही था, ऐसे था कि नहीं जब बुक 1 शुरू की थी। अच्छा ये बताइए, हमारे साथ आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जिन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही अरबी पढ़ी है, बाकी किसी के पास अरबी नहीं पढ़ी है? कोई है? सर मैंने सर मैं अच्छा ओके, मैं आपको बहुत अरसे से जो है ना वो यूट्यूब पे देखती थी, बहुत अरसे से अच्छा तो जी। और जब मैंने आपकी ये ऑनलाइन देखा कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू करें, तो आप काफ़ी जो सबक में पढ़ा चुके थे,
तो اوکے फिर उसके बाद मैंने आपके साथ ये ऑनलाइन इस तरह ज़ूम पे जॉइन किया। तो اوکے मैं मुझे मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मैं आपके साथ पहले मैं आपकी यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ देखती थी। तो जब الحمد मैंने आपके साथ ऐसे ज़ूम पे पढ़ना शुरू किया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मेरे लिए बहुत ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी की बात थी। मैं आपसे للہ पहले नहीं कह सकी लेकिन आज मैं कह रही हूँ। और الحمد मैंने बहुत सर्च की यूट्यूब पे और टीचर्स को, लेकिन जिस तरह اچھا आप पढ़ाते हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे और आपको जज़ाए खैर दे। तो آمین आप जैसा कोई टीचर मुझे नहीं मिला। और نہیں आज دنیا میں بہت आपसे मैं ये हाँ जी, دنیا आज میں मैं आपको بہت ये बात बता रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपको मैं आपसे इतनी लंबी बात कर रही हूँ और आपको ये बता रही हूँ। الحمد للہ الحمد للہ مجھے जी خود بھی और خوشی ہے आज जी الحمد للہ और جی अभी अभी अरबी जो है ना ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। पूरा दिन में الحمد मैं कई दफ़ा इसको जी विज़िट करती हूँ, आपकी ये जो वीडियोज़ देखती हूँ। الحمد للہ जी, आपकी इंतज़ार करती हूँ, तो आपका میرے बहुत-बहुत علاوہ शुक्रिया। میرے علاوہ کسی اور ٹیچر سے کبھی عربی پڑھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی नहीं सर जी, नहीं, اچھا बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। بالکل نہیں फर्स्ट تو टाइम میرے देखा ساتھ आपको यूट्यूब पे। اوکے تو آپ نے جب عربی پڑھی میرے जी, ساتھ ویڈیوز دیکھا آپ نے اور اس سے آپ نے کس حد تک جو ہے نا عربی یعنی میرے ویڈیو سے کیا آپ کو کس حد تک سیکھنے کو ملا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں بس اور کچھ بھی نہیں मैं हाँ जी, मतलब आप सबसे आसान तरीका आप से पढ़ के ऐसा लगा कि अरबी जो है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। الحمد क्योंकि للہ मुझे ये जो इसकी ग्रामर है उससे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, मतलब कि कैसे पढ़ेंगे। लेकिन आपसे जो अरबी सीखने का एक तरीका है आपका, جی पढ़ाने का आपका, तो उससे मतलब बहुत आसान है। लगती है कि अरबी बहुत आसान है। हर कोई सीख सकता है, हर कोई समझ सकता है, हर कोई बोल सकता है। الحمد للہ یہی میں ये کوشش کر आपसे رہا सीखा है। ہوں ایک عرصے سے میں نے जी, یہی کوشش کی اور ڈاکٹر پی عبدالرحیم صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا جو پیٹرن ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ عربی کو آسان بنا کر سکھایا جائے نہ کہ مشکل بنایا جائے اور ہم گرامر بھی سیکھ رہے जी, ہیں ساتھ میں ایک بات نہیں کہ میں آپ لوگوں کو گرامر जी نہیں सर। سکھا رہا ہوں ایسے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا میں گرامر نہیں سیکھ رہے ہیں آپ لوگ बिल्कुल बिल्कुल सीख रहे सीख हैं। रहे हैं सर जी, बिल्कुल سیکھ رہے ہیں सीख نا रहे جی हैं। بالکل سیکھ رہے ہیں گرامر تو سیکھ ہی رہے ہیں الحمد للہ لیکن جو ہے نا آپ گرامر کے ساتھ میں جو عربک لینگویج ہے لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ لینگویج जी بھی سیکھ सर, رہے ہیں نا बिल्कुل। تو لینگویج کے ساتھ گرامر صرف گرامر سیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا نا اگر آپ جو ہے نا ان گرامر کو جو ہے نا اگر آپ اپلائی کرنا نہیں سیکھ سکے مثلا گرامر تو آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا لیکن آپ کو اگر 10 جملے بنانا نہیں آ رہا ہے عربی کے اردو دے دی جائے آپ کو اردو کے 10 جملے اور اگر آپ کو عربی نہیں بنانی آ رہی تو اسے مزہ نہیں آ رہا نا اس عربی میں ہمیں کیا خیال ہے آپ ہاں جی जी सर, اب जी آپ बिल्कुल सर। آپ کس حد تک آپ لوگوں کو کانفیڈینس ہے میں 10 جملے دے دیتا ہوں آپ لوگ بنا لیتے ہیں ہمت آتی ہے آپ لوگ 10 جملے بنانے میں सर जी सर, बहुत बिल्कुल सर, दिन बिल्कुल। सर बहुत मदद मिलती है सर इन जुमलों की वजह से हमारी गलतियां भी हमें मालूम होते हैं और समझ बहुत अच्छी आती है सर ہاں چونکہ ہاں جب آپ لوگ غلطی کرتے تو میں اس کو اس غلطی کی وضاحت کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں ورنہ کوئی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کریکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھے بات کو اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی سیکھ لیں گے جو غلطی کر رہا ہے اس کے علاوہ تو یہی جی مقصد جی ہوتا ہے سر اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے سر مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ کہاں غلطی کریں بٹ آپ جی جی جب وضاحت کر کے بول دیتے ہیں نا جب ہمیں جی جی بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے سر بالکل ہمیں اتنا کانفیڈینس ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن شریف سمجھ کے پڑھ سکیں گے مقصد تو وہی ہے ہمارا قرآن فہمی ہی ہمارا مقصد ہے اصل میں لیکن جی سر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یعنی اتنے مضبوط ہو جائے آپ کہ جو ہے نا ماشاءاللہ کانفیڈینس ہو جائے جب ہمارا عربی یعنی جب انسان کو اردو سے عربی بنانا آ جائے تو کانفیڈینس کی حد ہو جاتی ہے نا وہ تو آخری حد ہے وہ اس کی کہ وہ اچھے جی جملے کو کریکٹ سر بنا رہا ہے ہم تو آپ کے سوا کسی کے پاس عربی نہیں سیکھے سر پہلے تو آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے یوٹیوب میں اس کے اچھا بعد جب آپ کے ساتھ لائیو زوم پر ہم بات کریں تو ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہے سر الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہاں سر اگر ہم خواب میں بھی نہیں سوچے سر آپ کے ساتھ ہم عربی پڑھ سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو یہ سب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے سر الحمد للہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اور مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا شوق اور آپ لوگوں کے اندر جو تڑپ ہے اور شوق ہے مجھے جو ہے نا مجھے ہمت دیتی ہے وہ چیز جو ہے نا جو آپ لوگوں کے اندر تڑپ ہے سیکھنے کی اور شوق ہے جو سیکھنے کا مجھے ہمت دیتی ہے یہ چیز اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا میں جو ہے پڑھانے کے لیے مجھے خود بھی جو ہے نا ہمت آ جاتی ہے آپ لوگوں کو
आप लोगों को शौक देख इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सीखेंगे इंशाल्लाह अरबी इंशाल्लाह जी सर। जरूर सीखेंगे। मैंने अपनी बच्ची आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोगों की तरह मैंने अपनी बच्ची को भी अरबी पढ़ाई है घर में। मेरी बच्ची तो अरे इंग्लिश मीडियम से ये स्कूल में पढ़ी है, बाद में बहर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी है इंजीनियरिंग। मेरी बच्ची ने इंटरनेट डिजाइनिंग के अंदर इंजीनियरिंग की है, बैचलर की है। और बहरैन यूनिवर्सिटी से आई थिंक वो ग्रेजुएट हुई है। मैंने सारी कुछ अरबी उसको मैंने जो है ना घर में सिखाया है, सारा कुछ आप लोगों की तरह मैंने सिखाया उसको बिठाकर अपने बाजू में सर मैं भी जो है आपसे आगे पढ़ना जी जी पढ़ना मैं भी आपसे शुरू किया हूँ, पहले कभी नहीं पढ़ा किसी से। और आपसे इतना अरबी मैंने जो है आपसे ही सीखा हूँ, पहले मैं खुद सीखा और आपसे मुतासिर होकर मैंने अपने बच्चों का जो है नाम लखनऊ मदरसा में लिखवाया जहाँ पे हाँ माशाल्लाह नदवतुल उलमा में। हाँ लखनऊ में जो है एक मदरसा है, वहाँ पे अरबी जो है पढ़ाई भी जाती है और बोलाया भी जाता है। अदवा में नदवतुल उलमा में। और डॉक्टर भी अब्दुल रहीम साहब के जो है किताबें भी पढ़ाई जाती है सिलेबस। बहुत अच्छा, तो आप बच्चों को भी पढ़ाइए, आप भी सीखिए और बच्चों को पढ़ाइए साथ में इंशाल्लाह। जी पढ़ा रहे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की इल्म में बरकत है। चलो हम जल्दी से कुछ पढ़ लेते हैं, और इसको खत्म और करते हैं। मैं रहता हूँ, कि मैं कम करम में रहता हूँ हाँ अब्दुल हकीम साहब हैं आप। तो मैं जब बोलने की कोशिश करता हूँ अरबी ये लुग़तुल फुसहा, तो यहाँ के जो खत्म के जो जी। यानी इल्म दारान है वो बड़े मुतासिर होते हैं, खुश होते हैं उससे, हाँ माशाल्लाह आप अब्दुल हलीम साहब। वो हौसला अफजाई करते हैं। मैं गलती करता हूँ फिर भी जो है वो लोग हाँ टोकते नहीं है, हौसला अफजाई करते हैं और मुझसे खुश होते हैं। जी और मैं चाहूंगा कि अभी आए कम करूंगा, कभी आए तो मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने जब भी मुझे तौफीक दी मक्का आने की जरूर मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह। और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं अगर कोई मक्का आए तो लाजिमन उनकी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हमारे स्टूडेंट में से कोई भी आता है तो उनकी हेल्प कीजिएगा आप लाजिमन वहाँ पर जी बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खैर चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा तो अंतुम, अच्छा तो देखिएगा, तो अंतुम जो दो अंतुम लस्तुम जो दो, अच्छा अंतुन्ना और अना मुदर्रिसुन, तो अना लस्तु है ना, अना मुदर्रिसुन अना लस्तु बिमुदर्रिसिन। और आखिरी देखिएगा नाहनु के साथ लसना, नहनु तुल्लाबुन नहनु लसना बेतुल्लाबिन, नहनु लसना बेतुल्लाबिन। देखिएगा ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं अपने बारे में कहूँगा तो लस्तु, और अपने नहनु के साथ लगाएंगे लसना, अना के साथ लगाएंगे लस्तु, और अना लस्तु बिमुदर्रिसिन, और नहनु लसना बेतुल्लाबिन, नहनु के साथ में क्या लगेगा, लसना। तो अब मैं जो है ना मैं सिर्फ ज़मीरें कहता हूँ, आप उसके साथ लैसा की शक्ल को जो है ना चेंज करके दीजिए मुझे। मैं जो है ना सिर्फ ज़मीर बोलूंगा आपके सामने। तो अंता के साथ क्या लगेगा, लस्ता। और अंति के साथ अंत के साथ क्या लगेगा, लस्ती। अंतुम के साथ क्या लगेगा, अंतुम के साथ लस्तुम। अस्तुम। अंतुन्न के साथ क्या लगेगा, लस्तुन्ना। हाँ जी। और अना के साथ क्या लगेगा, लस्तु। और नहनु के साथ क्या लगेगा, लसना। वेरी गुड। अंता लस्ता अंति लस्ती है ना, अंता और अंति, लस्ता और लस्ती, लस्ता है ना, लस्ता लस्ती लस्तु। अंता के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस, लस्ता और लस्ती। दोबारा गौर कीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर गौर कीजिए आप, है ना। अंता के साथ में अंता और अंति, लस्ता लस्ती, बहुत आसान है, अंता अंति लस्ता लस्ती, ठीक है ना। और नाहनु के साथ लसना, नाहनु के साथ लसना, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 4 की एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करवा रहे हैं डॉक्टर साहब आप लोगों से। अदखिल लैसा जो है ना, हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह, भले ही 10 मिनट कुछ आगे पीछे हो जाए बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है। जी सर। हाँ जी। और
آپ لوگوں کے لیے یہ آج کا ویزڈے کا دن، بدھ کا دن مناسب ہے کیا؟ منڈے کا دن مناسب ہے وہ بتائیے گا تاکہ ہم اس دن کو ریگولر کریں پھر، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ بتا دیجیے گا. سر آپ کو جیسا سوٹیبل ہو سر. اوکے ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ پھر دیکھ لیتے ہیں مرکز والے کیا کہتے ہیں تو اس دن کو ریگولر کر دیں گے ہم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. جلدی سے ہم دیکھیے گا. یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نمبر 8 پر یہ لیسا کو لگا کر پڑھیے جملہ. تو الباب مغلقن کے ساتھ الباب مغلقن ایک جملہ دیا گیا ہے آپ کو، آپ لیسا لگا کر بولیے ذرا اس جملے کو، کوئی بھی بول سکتا ہے. الباب لیس الباب ليس بمغلق. ہاں ماشاء اللہ، انم سب سے، یہ انم سب سے آگے. الباب لیس بمغلق، الباب لیس بمغلق. باب لیس بمغلق. ویری گڈ. نمبر 2 کا جملہ ہے الماء بارد، الماء بارد. لیسا لگائیے ذرا. الماء ليس ببارد. ليس ببارد. لیس ببارد. ویری گڈ. ہشام مریض. هشام ليس ليس بمريض. بمريض. ویری گڈ. ہشام لیس بمریض. ابی نائم. أبي ليس بنائم. ابی لیس بنائم. الدرس صعب. بالطبع. ليس بالصعب. الدرس ليس. ليس بالصعب. تو جب پڑھتے ہیں تو اس کو غور سے پڑھا کرے تاکہ جو ہے نا جو لفظ کیسا لکھا ہوا ہے اس کا املے پر بھی توجہ کیجیے، ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھتے رہے، املے پر بھی درست کیجیے، املا کو بھی درست کیجیے. نمبر 6 المسجد قریب. المسجد ليس بقريب. قريب. ویری گڈ. الطفل جوعان. آپ یہاں پر لیسا بجوعان نہیں کہیں گے، لیسا بجوعان. آنا. اچھا، یہ جو جوانا ہے نا، یہ جو ہے نا غیر منصرف لفظ ہے. اصل میں بک 1 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ ایکسرسائز کراؤں گا اس کی. ابھی جب ہوم ورک دوں گا میں تو اس میں جو ہے نا غیر منصرف الفاظ کا آپ لوگوں کو پریکٹس کروا دوں گا ایک مرتبہ، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا کہ کون سے کیٹیگری کے الفاظ غیر منصرف ہوتے ہیں اور ان کا اعراب کیسے پڑھا جائے گا، ہے نا؟ ایک مرتبہ اس کی الگ سے پریکٹس کرواؤں گا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ. تو الطفل جوعان، الطفل لیس بجوعان، جوعان نہیں کہیں گے. الطفل جی ليس بجوعان. جوعان، یہ غیر منصرف لفظ ہے. یہ غیر منصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی زیادہ ہوا نہیں کی گھبرانے کی ضرورت نہیں. غیر منصرف لفظ، غیر منصرف لفظ پر کبھی بھی زیر اور تنوین نہیں آتی ہے، کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے نا؟ غیر منصرف الفاظ پر کبھی بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتی کبھی بھی. تو لہٰذا اس کی وجہ سے با کی وجہ سے کسرہ یعنی زیر نہیں لگائیں گے ہم. غیر منصرف، دوبارہ غور کیجیے گا میں جو کہہ رہا ہوں، غیر منصرف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور وہ بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کون سے الفاظ جو ہے نا کتنی کیٹیگری کے الفاظ جو ہے نا غیر منصرف کی کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں، کتنے الفاظ، کون سے الفاظ جو ہے نا غیر منصرف کی کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں. تو غیر منصرف کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اچھی طرح غور سے سنیے، میں پوچھوں گا آپ سے ابھی میں نے کیا کہا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غیر منصرف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن پر تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتا، جن پر تنوین نہیں. تنوین کا مطلب ان، تنوین کا مطلب تو غیر منصرف الفاظ پر تنوین نہیں آتی اور زیر نہیں آتا، یعنی کسرہ نہیں آتا. کسرہ نہیں آتا یعنی زیر نہیں آتا. تو میں نے جو بات کہی ایک مرتبہ ریپیٹ کیجیے گا میں نے کیا کہا تو غیر منصرف کے بارے میں. غیر منصرف الفاظ پر نو تنوین اور نو کسرہ. غیر منصرف الفاظ پر نو تنوین نو کسرہ. میں نے ہمارے ہشام اور ابراہیم، ولید اور ابراہیم کو پڑھایا میں نے بک 2، تو اس کے اندر ان کو سمجھایا، اچھی پریکٹس یہ کروائی میں نے اس کو. تو غیر منصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نو تنوین نو کسرہ. ہاں جی، نو کسرہ، نو تنوین نو کسرہ. نو کسرہ. آپ بس اتنا یاد رکھیے گا. میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ غیر منصرف کا مطلب، تو آپ جواب میں مجھے صرف اتنا بول کر دکھائیے گا، نو تنوین نو کسرہ. اتنا ہی یاد رکھیے گا. اگر آپ نے یہ یاد رکھ لیا نو تنوین نو کسرہ، خلاص پھر آپ جو ہے نا غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ چلیے گا آگے بڑھتے ہیں ہم جلدی سے. نمبر 5 پر دیکھیے گا، مثالین، دونوں مثالوں کو پڑھیے. نیچے 2 مثالیں دی ہیں. ثم ادخل لیس علی الجمل اللاتی اتي. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو جملے نیچے ہیں، ان پر ان کو پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا لیسا کو جو ہے نا لیسا لگا کر پڑھیے نیچے کے سارے جملوں پر. 11 جملے ہیں.
ہم جلدی جلدی ان 11 جملوں کو پڑھتے ہیں اور ہم اپنی بات کو کلاس کو ختم کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ اسی پر. جی سر. یہ دیکھیے پہلا جملہ ہے ہوا تاجرون. ہوا تاجر. تاجر اچھا اور اس کا نیگیٹو بنایا آپ نے تو بتایا کہ ہوا لیسا بے تاجرین. ہوا لیسا بے. تاجرین. اچھا دوسرا جملہ کہا کہ ہوا من الیابانی تو اس کا نیگیٹو بنایا کہ ہوا لیسا من الیابانی. تو ان دونوں میں کیا فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہوا لیسا بے تاجرین ہوا لیسا من الیابان ان دو جملوں کے اندر کیا ذرا آپ لوگوں کو بتائیے مجھے. یہاں پہ عرف اگر حرف جر ہے تو اس کے ساتھ بے جو جب ہے ہے اس تو کے اس کے استعمال ساتھ نہیں با ہوگا. استعمال نہیں کریں گے. با حرف جر استعمال نہیں ہوگا. ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ رول میں نے آپ کو پریکٹس میں اچھی طرح کروا دیا الحمدللہ اور آپ نے پریکٹس کی بھی الحمدللہ کہ جب جو ہے نا لیسا کے بعد اگر لیسا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کے اندر اس جملے کے اندر حرف جر آلریڈی ہے تو لیسا کے بعد جو با آ رہا ہے وہ اس حرف جر کو نکال دیں گے چونکہ با بھی حرف جر ہے. با بھی کیا ہے یہ حروف جارہ میں سے حرف جر. ہاں جی حروف جر میں سے ایک ہے. با حرف جر ہے کہ نہیں؟ با حرف جر ہے کہ نہیں؟ اور جی سر. بن اور الا اور فی اور اعلی یہ بھی حرف جر ہے. تو لیسا کے بعد اگر جملہ جو لیسا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس جملے کے اندر کوئی حرف جر استعمال ہو رہا ہے تو پھر ہم اپنے لیسا والا با کو لیسا والے حرف جر کو استعمال نہیں کریں گے. لیسا والا حرف جر کیا ہے؟ با. لیسا والا حرف جر کون ہے؟ با جو لیسا کے ساتھ ہے. تو میں ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں میں ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو آپ لوگ غور سے سنیے اور ریپیٹ کر کے بتائیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیسا کے بعد اگر کوئی ایسا جملہ آ رہا ہے جس کے ساتھ کوئی حرف جر استعمال ہو رہا ہے تو ہم جو ہے نا لیسا کے حرف جر کو نکال دیں گے یعنی لیسا کا با استعمال نہیں کریں گے. کیا کہا میں نے؟ لیسا کے بعد اگر کوئی میں نے بھی لیسا کے بعد حرف جر آ رہا ہے تو اس میں حرف جر با جو ہے وہ نکال دیں گے. جی بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو حرف جر استعمال نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساتھ میں دو حرف جر استعمال نہیں ہوں گے. اب ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہوا لیسا بے من الیابانی ہوا لیسا بے من الیابانی ایسا نہیں کہہ سکتے. با اور من دونوں بھی حرف جر ہے تو با کو نکال دیں گے ہم اور من کو باقی رکھیں گے جو اس کا جملے کا ہے نا. ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا یہ جو ہے نا من حرف جر ہے ٹھیک ہے اور الیابان مجرور ہے. من حرف جر ہے اور الیابان کیا ہے؟ مجرور ہے. جار مجرور ہے کہ نہیں؟ جی سر. اچھا تو یاد رکھیے گا جار مجرور کو شبہ الجملہ بھی کہتے ہیں. جار اور مجرور والے جملے کو شبہ الجملہ بھی کہتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ جار مجرور جملہ بھی کہتے ہیں. جی شبہ الجملہ اگر کوئی آپ کے سامنے بولتے شبہ الجملہ تو آپ جو ہے نا پریشان نہیں ہو جانا. یہ شبہ الجملہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ الجملہ کا مطلب ہوتا ہے جار مجرور والا جو جملہ ہے وہ شبہ الجملہ کہلاتا ہے. اس کا دوسرا نام ہے شبہ الجملہ. جار مجرور کا دوسرا نام شبہ الجملہ بھی ہے کہ نہیں؟ جیسے وہ نعت منوط ہے اسی طریقے سے. ہاں جی جملہ جیسے نعت منوط کا دوسرا نام بھی ہے. ہاں بالکل جیسے کہ نعت جیسے کہ موصوف اور صفت کا نام منعوت اور نعت بھی ہے. موصوف اور صفت کا دوسرا نام کیا ہے؟ منعوت اور نعت بھی ہے. موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں اور صفت کو نعت بھی کہتے ہیں. تو دوسرا نام ہے یہ اس کا. جیسے کہ عبداللہ عبد الرحمن کو چھوٹو اور جو ہے نا موٹو کہتے ہیں. اپنے گھر کے اندر ہے کہ نہیں بچوں کو چھوٹو کہتے ہیں. ہاں نام رہتا ہے عبداللہ عبد الرحمن اور چھوٹو اور کلو اور گورو اور بھورو یہ سب کہتے ہیں اپنے انڈیا پاکستان میں تو ہے کہ نہیں؟ جی سر. تو جو ہے نا ایسا ہی دو نام ہوتے ہیں کبھی کبھی. تو شبہ الجملہ جار مجرور کا دوسرا نام کیا ہے؟ شبہ الجملہ. کیا ہے؟ شبہ الجملہ. ہاں تو اب دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یاد رکھیے گا لیسا کے بعد اگر شبہ الجملہ آ رہا ہے تو لیسا والا با استعمال نہیں کریں گے. دوبارہ کہہ رہا ہوں میں دوبارہ غور سے سنیے گا. لیسا کے بعد اگر شبہ الجملہ آ رہا ہے لیسا کے بعد اگر شبہ الجملہ آ رہا ہے تو لیسا کے ساتھ جو با استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال نہیں کریں گے. ریپیٹ کیجئے گا میں نے کیا کہا. تو لیسا کے بعد ایسا کے بعد شبہ الجملہ آ رہا ہے لیسا کے بعد با حرف جر استعمال نہیں کریں گے. اب اس نوٹ کو اچھی طرح جو ہے نا لکھ لیجئے گا نوٹ بک میں کہیں پر بھی ریڈ پین سے موٹے پین سے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب لیسا کو استعمال کیجئے گا آپ. چلیے کھٹاکھٹ جو ہے نا 5 منٹ میں آپ لوگ جیسے کریں گے اتنے آپ لوگ جب چاہیں گے تبھی کلاس ختم ہوگی. اب آپ لوگ جلدی کریں گے تو جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ.
السيارة جميلة ليس का इस्तेमाल कीजिए السيارة ليست بجميلة السيارة ليست क्या कहेंगे हम ليست السيارة السيارة ليست بجميلة very good السيارة ليست بجميلة أنا غني أنا أنا لست لست بغني أنا لست بغني بغني أنا لست بغني غني أنا لست بغني بغني أنت فقير أنت لست أنت لست أنت لست بفقير لست بفقير أنت لست بفقير هي من العراق هي من العراق هي ليست هي العراقي هي ليست من عراقي من العراق very هي ليست من العراقي वेरी गुड ये चूंकि मिनल इराक शिबुल जुमला है तो बा को इस्तेमाल नहीं करेंगे हिय लैसत मिनल इराकी अब लैसा के साथ जो लैसत के साथ जो बा आ रहा है उसको उसको निकाल देंगे क्योंकि मिनल इराक शिबुल जुमला है मिनल इराक क्या है ये क्या है शिबुल जुमला है كل جملة जुमला है तो शिबुल जुमला के साथ लैसा वाली बा इस्तेमाल नहीं में करेंगे हम तो हिय मिनल इराकी हिय लैसत मिनल इराकी हिय लैसत मिनल इराकी अच्छा नंबर 5 नहनु अज़कियाउ नहनु لسنا لسنا بأذكياء 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 ये गैर मुनसरिफ लफ्ज है जी अज़किया गैर मुनसरिफ लफ्ज है तो हम कहेंगे लसना بأذكياء नहनु मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इंशाल्लाह गैर मुनसरिफ अल्फाज के लैसा के साथ में फिक्र नहीं करें आप लोग नहनु अज़किया नहनु लसना बेअज़किया नहनु लसना बेअज़किया بأذكياء इन नहीं कहेंगे हम बेअज़किया इन नहीं कहेंगे गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आती और कसरा नहीं आता है ठीक है अच्छा नंबर 6 हुआ अज़बुन هو ليس بعذاب بعذب वलैसा बेअज़बिन अज़बुन जो लफ्ज है इसका मतलब क्या होता है बताइएगा कोई भी अज़बुन जो غيर लफ्ज शादीशुदा गैर शादीशुदा غير शादीशुदा हाँ। गैर शादी बैचलर सिंगल है ना वेरी गुड नंबर 7 अलमुदर्रिसून फिल फुसूली अलमुदर्रिसून फिल फुसूली المدرسون في الفصول जी المدرسون ليسوا في الفصول المدرسون ليسوا في الفصول अब यहाँ पर लैसा के साथ जो बा है उसको ड्रॉप कर देंगे क्या वजह है हम लैसा के बाद बा नहीं बोल रहे मजबूर आ रहे हैं शिबुल जुमला है जुमला आ रहा है लैसा के बाद शिबुल जुमला आ रहा है तो जब लैसा के बाद शिबुल जुमला आ रहा है तो लैसा का के साथ जो बा है वो हटा देंगे तो अलमुदर्रिसून लैसू फिल फुसूल फिल फुसूल जार मजरूर यानी शिबुल जुमला अच्छा अंति ज़कियतुन आज أنت لست لست بذكية بذكية أنت لست لست بذكية very good أنتم كبار أنتم لستم بكبار لست بكبار أنتم لستم بكبار very good نمبر لستم بكبار الطالبات في المكتبة الطالبات في المكتبة طالبات لسن في المكتبة في المكتبة المكتبة जी الطالبات لسن في المكتبة جا शिबुल जुमला है तो बाहर निकाल देंगे الطالبات لسن في المكتبة الطالبات لسن في المكتبة very good नंबर आखिरी जुमला हमारा अंतुन طالبات جدد طالبات जी अंतुन लस्तुन बेطالبات अंतुन लस्तुन طالبات جدد तो ये जो है ना हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही ख़त्म करें आप लोग जैसा बोले वैसा ये तो ख़त्म होने को है तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा आप लोग जैसा कहें वैसा सर अगर आपके पढ़ लेंगे तो आज ही कर दीजिए आपके पास वक्त है तो पढ़ लेंगे आप मुझे कोई मसला नहीं है चलिए मैं 5 मिनट लेता हूँ और 5 मिनट में हम ये लेसन को ख़त्म किए ही देते हैं अगले हफ्ते नया लेसन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह है ना अगले हफ्ते इंशाल्लाह नंबर 3 पढ़ेंगे और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे हमने इंशाल्लाह और अगले हफ्ते जो हम पढ़ेंगे दरसो सालिस उसके अंदर जो है ना हम
بہترین ایک اچھا عربی کا رول پڑھنے والے ہیں جو کہ بڑا استعمال ہوتا ہے عربی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، عربک لینگویج میں، اور بہت زبردست رول ہے وہ. آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ. چلیے کھٹ سے جو ہے نا میں 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں اس کو. یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ لئیسا کے ساتھ جواب دیجیے گا. صرف آپ لوگوں کو جواب دینا ہے، لیکن لئیسا کے ساتھ میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ میں سوال کروں گا آپ لوگوں سے عربی میں، یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو صرف جواب دینا ہے، لیکن لئیسا کے بول کر، لئیسا کا استعمال کر کے. سمجھ آ گئی بات؟ چلیے میں جی سر. سوال کرتا ہوں، آپ لئیسا کے ساتھ جو ہے نا جواب دیجیے. مہندس ابو کا، لئیسا کے ساتھ جواب دیجیے. ليس بأبوك ویری گڈ، بأبوك. ویری گڈ. أبي ليس بمهندس. ابھی لیس بمہندس. ویری گڈ ماشاء اللہ. ابھی لیس بمہندس. پھر سوال ہے امدرسۃ امک یا امک؟ لیسا کے ساتھ جواب. أمي أمي ليست بمدرسة. ویری گڈ ماشاء اللہ. امی لیست بمدرسۃ. ویری گڈ. اطلاب اخوتک، کیا آپ کے بھائی اسٹوڈنٹس ہیں؟ اطلاب اخوتک. لا هم ليسوا بطلاب. لا ہم إخوتي. لا ایسا کہیں گے. لا اطلاب اخواتک، کیا آپ کے بھائی اسٹوڈنٹ ہے؟ تو ہم کہیں گے لا ہم لیسوا بطلاب. ایسا کہیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ لا لا هم ليسوا بطلاب. نہیں وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کے بھائی جو اسٹوڈنٹ ہے تو نہیں وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے لا ہم لیسوا بطلاب. ہم لیسوا بطلاب. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ جی سر. اممرضات اخواتک یا اخواتک، کیا آپ کی بہنیں نرسیں ہیں؟ آپ لوگوں کی بہنیں جو ہے نا سسٹرز نرس ہیں؟ اممرضات هنا لسنا بممرضات. جی لا ہن لسنا بممرضات. لا لا ہن هن لسنا بممرضات. اچھا. امدرس انت؟ لا لست لست مدرسا. لا انا لست بمدرس. لا أنا لست. لست بمدرس ہے نا. سب کو لا لگانے کا ہے، پھر لستو کہنا ہے. لا انا لست بمدرس. ویری گڈ. نمبر 6 اجدودن انتم، کیا آپ سب لوگ نئے ہیں؟ تو ہم لوگ نئے نہیں ہیں تو کہیے بجدود. لا لسنا لسنا بجدود. لست. لا لسنا بجدود. اجدودن انتم لا لسنا بجدود. ویری گڈ. لا لسنا بجدود. اجدیدۃ سیارتک، کیا آپ کی گاڑی نہیں ہے؟ اجدیدۃ سیارتک. لا هي ليست بجديدة. ویری گڈ. لا ہی لیست بجدیدۃ. لا ليست بجديدة. ہی لیست بجدیدۃ ہے نا. کیا آپ کی گاڑی نہیں ہے تو نیو ہے؟ تو کہا کہ نہیں وہ نئی نہیں ہے. لا ہی لیست بجدیدۃ ہے نا. تو یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلیے نمبر 8 کی 7 میں نمبر 7 کی ایکسرسائز میں کچھ نہیں ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 8 کو یہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو اس کے اندر بھی کوئی اتنا رول نہیں ہے. اگلے ہفتے جو ہے نا نیا لیسن شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا نمبر 8 کو میں آپ کو سمجھا دوں گا 2 منٹ میں، تو بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم جو ہے نا اس کو الکلمات الجدیدہ، اس لیسن میں ہم نے جو نیو ورڈز جو پڑھے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. لقاؤن ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو میننگ یاد ہے کہ لفظ لقاؤن کی؟ اس لیسن میں ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے ملاقات کا. میٹنگ ملاقات. ملاقات. جی ویری گڈ. ملاقات کا مطلب ہوتا ہے، لقاؤن کا مطلب ملاقات. جیدن ایک لفظ پڑھا ہے، اس کا مطلب معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو؟ اچھا. گڈ یعنی اچھا. جی جیدن یعنی اچھا. جیبن یعنی پاکٹ، اس کی جمع آتی ہے جیبن. جیبن اردو میں کہتے ہیں جیب. اردو میں کیا کہتے ہیں ہم؟ جیب. جیب کہتے ہیں، لیکن عربی میں جیب نہیں کہتے ہیں، جیبن. کیا کہتے ہیں عربی؟ کیا کہتے ہیں؟ جیب. یہ عربی کا لفظ ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا تلفظ چینج کر دیتے ہیں جب ہم اس کو بولتے ہیں. تو آپ جیب بولتے ہیں. جیب جیب عربک میں جیبن. جیسے کہ دکان، تو اردو میں کہتے ہیں دکان، عربی میں دکان میں دکان. یہ عربی کا لفظ ہے دکان.
اردو میں جا کے دکان ہو گیا، دکان ہو گئے یہ. تو ایسے ہی بہت سارے الفاظ جو عربی کے اردو میں جا کر تلفظ چینج ہو گئے ان کے. نہرون کی جمع نہرون، دریا، ندی کو کہتے ہیں نہرون. نہر، نہر یعنی ندی اور دریا کو کہتے ہیں. اس کی جمع انہار. انہار قرآن میں بہت آیا ہوا، تجری من تحتها الانہار. اچھا، برقیتن ایک لفظ آنے والا ہے جو کہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے. ہم نے آج نہیں پڑھا ہوا ہے اس کو، اگلے ہفتے میں جو ہے نا وہ 2 منٹ میں سمجھاؤں گا. اس کے اندر آنے والا برقیہ کہتے ہیں ٹیلی گرام کو، یاد رکھیے گا. برقیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی گرام. گرام. گرام اس کی جمع برقیات. اور مصرفن ایک لفظ پڑھنے والے ہیں ہم اگلے ہفتے اسی ایکسرسائز میں. ایکسرسائز نمبر 8 کے اندر ایک لفظ اور پڑھنے والے ہیں، مصرفن. مصرفن کا مطلب بینک. مصرفن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بینک. بینک کو آج کل جو ہے نا بینک بھی لکھتے ہیں یہ لوگ اور مصرف بھی لکھتے ہیں. تو یہاں عرب ورڈ میں جو ہے نا دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. بنک بھی استعمال ہوتا ہے، بنک لکھتے ہیں یہ لوگ، بنک. اور مصرف بھی استعمال کرتے ہیں. تو کہیں مصرف لکھا ہوگا، کہیں بنک لکھا ہوگا. اور جو ہے نا یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں عرب میں، ہے نا. مصروف بھی ہوتا ہے نا سر، مصروف. مصروف وہ الگ لفظ ہے، وہ چیز یہ مصرف ہے. مصرفن یہ لفظ کیا ہے؟ مصرف. مصرفن یہ اردو والا مصروف وہ الگ لفظ ہے نا، مشغول کے معنی میں، بزی کے معنی میں وہ الگ لفظ ہے. وہ مصرف ہے یہ. تو اس کی جمع مصارف. مصرف کی جمع مصارف. مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو. مکتب البرید کس کو کہتے ہیں ہم؟ پوسٹ آفس کو. تو یاد رکھیے گا پوسٹ آفس کے لیے کتنا اچھا لفظ ہے، یاد رکھیے گا. بینک اور پوسٹ آفس کے لیے اور ٹیلی گرام کے لیے الفاظ تینوں کو یاد رکھیے گا. اچھے الفاظ ہیں ماشاءاللہ. اور اس بک 2 کے اندر جتنے بھی الفاظ پڑھنے والے ہیں سارے جو ہے نا یاد ہو جانے چاہیے آپ کو. تو آپ کی عربی جو ہے نا بہت پاورفل ہو جائے گی انشاءاللہ میری طرح. آپ لوگوں کی عربی جو ہے نا میری طرح پاورفل ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ مجھے جو کانفیڈنس ہے عربی پر، الحمدللہ میں نے بہت محنت کی تھی، اصل میں بہت محنت کی تھی. تو مجھے الحمدللہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ مجھے عربک لینگویج پر جو ہے نا الحمدللہ کمانڈ حاصل ہے. اللہ کا شکر ہے. میں نے کئی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہوا الحمدللہ. اور میں ہر روز یہی میرا کام ہوتا ہے یہاں مرکز الفرقان میں اور آفس میں. اور یہ سارا کچھ میرا جو ہے نا عربی سے لینا دینا ہے ہر وقت. تو یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے عربی اصل میں الحمدللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا جو ہے ماسٹر بن جائے عربک میں انشاءاللہ. بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا جو شوق ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بنا دے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کا جو شوق ہے، آپ لوگوں کے اندر شوق ہے ماشاءاللہ، پیشن ہے، جنون ہے آپ لوگوں میں عربی سیکھنے کا، میں دیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ چیز آپ الحمدللہ. دیکھو آنم نے ماشاءاللہ میری تعریف کر دی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھا رکھے بیٹا، خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت ساری برکت ڈال دے اللہ تعالیٰ. اور آپ کے ذہن اور دماغ کو بھی جو ہے نا علم کے لیے کھول دے. اور آپ لوگ عربی زبان سے آپ لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے، اللہ تعالیٰ جس طرح یا اللہ ہم جس طرح ہم اپنے آپ کے اللہ کے کلام کی زبان سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی ہم سے محبت فرما لے یا اللہ. آمین کہیے آپ. آمین. یا رب العالمین. اللہ ہم سب سے محبت فرما لے یا اللہ. تو یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے یا اللہ. یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو کھول دے یا اللہ پڑھائی کے لیے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ. ہمارے جو لوگ بھی ہمارے درمیان ہمارے ان کو شفا عطا فرما دے یا اللہ. یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے یا اللہ. اللہ جو بچے بچیاں بغیر شادی شدہ ہیں، بے شادی شدہ ہیں، ان کی شادیوں کا اور ان کے رشتوں کا انتظام فرما. آمین. اور جو لوگ اس دنیا میں نہیں یا اللہ ان کی مغفرت یا اللہ. آمین. یا اللہ ہمارا نام جنت والوں میں شامل فرما دیا اللہ ہمارا نام بھی. آمین. آمین. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاك الله خيرا كثيرا. جزاك الله خيرا كثيرا. بارک اللہ. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.